اللہ کی رحمت چاہیے اور عذاب دنیا آخرت میں اور آسانیاں پیدا ہوں تو خدا کی رحمت سے پیدا ہوتی ہے، اور خدا کی رحمت خدا کے نام لینے سے آتی ہے، خدا سے رابطہ توڑنے سے آتی ہے۔ آپ تم اس کرو گے تو خدا کی رحمت آئے گی، خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہو دنیا آخرت کے وسائل بیکار ہو جاتے۔ خدا رحمت کہتے ہیں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے سو نا کام ہونے والے کام ہو جائے، یہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے مخلوق کے ذلیل ہوتے ہیں، جب وہ کام نہیں ہوتا ہے پھر خدا کی طرف آتے ہیں ذلیل ہو جائے، پہلے خدا کی طرف آ کر ذلیل ہی نہ ہونا پڑتا، انسان کو خود میں آنا ہی پڑتا ہے، پہلے انسان سے کرے کہ اس کو عزت ہی ہو جہاں جائے دنیا میں آ رہا ہے، یہ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑے اور انسان چیزوں کو نہ چھوڑے، کیونکہ نماز کی بہت اہمیت ہے، اس کو کفر کیا ہے رسول اللہ نے، زنا شراب سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، لیکن انسان کو فوراً محسوس نہیں ہوتا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا نماز چھوڑی کچھ ہوا نہیں۔ خدا کرام رحم اللہ غفار ستار ڈھیل دیتا ہے، جب کچھ عدد مدت گزر کے توبہ کی طرف نہیں آتا اللہ مول لیتا ہے، پھر اس پر مصیبتیں دنیا میں شروع ہو جاتی، پھر وہ کہتا ہے مجھے مالی تکلیف ہے، مجھے فلانا دشمنی کرتا ہے، میرا فلانی کام میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تنگی ہے، ذلت ہے، کہاں جاؤں؟ تو خدا رحمت کرے تو نا، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا اللہ ہے لوگ ہیں، پھر اس کو آنا پڑتا ہے۔ اسی کہتے ہیں کہ جب احوال کی زد میں آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا خدا ہے یا نہیں۔ خدا فرعون کو بھی ڈھیل دی، کافر کو بھی ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل زیادہ دیتا ہے، اس سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا، میں گناہ بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، میری دکان بھی چلتی ہے، میری صحت بھی ٹھیک ہے، اور جب خدا پکڑتا ہے پھر بہت برا حال ہوتا ہے، دوائیوں سے خدا شفا اٹھا لیتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے، تھوڑا فائدہ، تجارتوں میں نقصان شروع ہو جاتا ہے، دشمن ذلیل کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں، کہ قادر نہیں تھا دشمن قادر ہو گیا، تو خدا کی ناراضگی ہوئی۔ اگر خدا سے معاملہ اچھا رہے دنیا زور لگا اس کا نہ مال میں اس کو نقصان ہوتا ہے، نہ اس کی عزت میں کوئی دشمن اس سے قابو پا سکتا ہے، کہ خدا کی حمایت میں کوئی حمایت ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہم کو یقین ہونا چاہیے، قرآن میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، خدا اس کا دفاع کرتا ہے جو ایمان والا بنا، تو خدا کا دفاع بڑا یا حکومتوں کا دفاع بڑا؟ حکومتیں فیل ہو جاتی بعد میں، کہتے ہمارے بس میں تمہارا کیا کر، ہمارے اپنے ہی مارے جاتے ہیں، اور جس کو خدا بچا لے اس کی کوئی حفاظت کرے نہ کرے وہ آدمی وقت پہ ملتا ہی نہیں ہے، دشمن وقت پہ ملتا ہی نہیں، بالکل یقین ہوتا ہے آج پروگرام پکا ہے مل جائے گا، اس وقت خدا اس کو کسی کام میں بھیج دیتا ہے یا کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ تیرا بچہ بیمار ہے اسپتال لے جاؤ، وہ آتے تو ہے ہی نہیں، تو بڑی پکی خبر تھی سارا پروگرام، اور جس پر خدا نے مصیبت ڈالنی ہے اس کو پتہ نہیں تھا، خود ہی جا کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا بھول جاتا ہے، تو مطلب ہے نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر انسان چیز کو سوچتے اس کی بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں اور بہت سی مصیبتوں سے بچ جائے، لوگوں کے دروازے نہ کھٹکھٹانے پڑے اور اس کو تنگ کرنے والے بھی تنگ نہیں کر سکیں، یہ یقین ہونا چاہیے، آقا کی رحمت ایسا رسم کو دیا کہ دنیا میں خوشحالی، لوگوں کو خوشحالی سے آ سکتی، گارڈ بھی رکھتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، بندوق بھی رکھتے ہیں، پستول بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود ذلیل ہوتے مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ٹھیک کرے پھر پستول بھی رکھ لو، کوئی حفاظت گارڈ بھی رکھ لو، کوئی بات نہیں، آقا جی نے کہا احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کے حکم کو محفوظ حفاظت کر، خدا تجھے محفوظ کر دے گا۔ ایسے واقعات قرآن میں کیوں ہیں؟ خدا جب حفاظت میں کرنے آتا ہے تو جس سے ڈرتا ہے نا وہ دشمن کے گھر میں تربیت پاتا ہے، دیکھ کتنی بڑی بات ہے، کہ جس کے ہاتھ سے زوال آنا ہے وہ بار لوگوں کو قتل کرتا پھرتا، جس کے ہاتھ سے زوال آنا اس کے گھر میں بیٹھا ہو، اس کے پاس بیٹھا ہو، اس کو پتہ نہیں یہ اسی نے ساری مصیبت لانی ہے کل، ذرا سوچ کے چلے، کلمہ پڑھا تو خدا پر ایمان رکھے، نفع نقصان خدا کا، خدا سے معاملہ بگڑ گئے تمہارا سب جگہ بنا ہوا ہے، ایسی مصیبت میں آگے وقت پہ کام نہیں ہے، خدا سے بنائی یہ سب تم سے بگڑ گئے، عین وقت پہ خدا تم کو بچا لے، کہ سبحان اللہ یار میں تو مایوس ہو چکا تھا کیسے، تو خدا سے معاملہ اچھا رہتا ہے، نبی کریم فرماتے جو خدا کو
یعنی اچھے حالات ہیں، اچھے حالات میں انسان غفلت آتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، شرابیں پینی شروع کر دیتا ہے، ہاں جی بڑے غلط کام کرتا ہے۔ جو کے حالات اچھے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو اچھی حالات میں بھول جائے، تو نبی کریم پر جب مصیبت آتی ہے خدا اس کو بھول جاتا ہے۔ مصیبت میں پڑھ رہا ہے، نماز ہو رہا، آسان نہیں ہوتا۔ جب تو کرے گا، لیکن جب خدا رحمت کرتا ہے اس وقت کیوں خدا سے بھاگ جاتا ہے، اس وقت کیوں باغی ہوتا ہے؟ جو راحت میں خدا کو نہ بھولے تو نبی کریم فرماتے ہیں خدا مصیبت میں نہیں بھولتا، اس کو مصیبت سے نکال دیتا۔ اور جو راحت میں بھول جائے خدا مصیبت کی ٹلتی نہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں خوشحالی نصیب ہو تو آپ کو زیادہ یقین حضرت محمد مصطفیٰ کی بات پہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسے فرمایا ہے، اور تم کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جس چیز سے خدا ناراض ہو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انسان گناہ گار، گناہ ہو گیا توبہ کرے، لیکن مزاج نہ بنا لے شراب پینا، زنا کرنا، کوشش میں رہنا گناہوں کی، نمازیں نہ پڑھنا، یہ تو مزاج بنا لے۔ یہ گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ سے ایک جیسے دشمنی کا مسئلہ ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا، گناہ گار تو انسان ہے، گناہ ہو گیا توبہ کرے، لیکن اس چیز کو عادت بنا لی، اپنا لیا، یہ مصیبت ہے نا۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے کیسے نہیں کرو گے؟ شیطان تو تمہارے پیچھے قبر تک ہے، آدم اس کے پیچھے بھی تھا، آدم کی اولاد کے پیچھے ہے، اور نفس تمہارے ساتھ ہے۔ یہ برائی کی طرف ہی لی جاتا ہے قرآن میں، جس پر خدا رحم کرے، اللہ ما رحم ربی۔ تو اس ذکر اذکار سے تمہارا دل ہلکا ہوگا، نیکیاں ہوں گی اور رحمتیں آئیں گی۔ تم مریض و دوا سے کھاتے ہو تو کچھ تم کو صحت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے ذکر اذکار روحانی شفا ہے، جو ذکر اذکار نہیں چھوڑتا، نمازیں نہیں چھوڑتا، اس کو شفا ہوتی رہتی ہے، بہت سے غلط کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں، ہو بھی جائیں تو اس کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ اس کا ذکر اذکار چھوڑتا نہیں ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، خدا کے خوف سے 2 رکعت چھپ کے پڑھ لے گا، پھر آیت کریمہ 100 پڑھے گا 2 رکعت کے بعد، پھر استغفر اللہ پڑھے گا، پھر چوری جا کے لوگوں گھر میں صدقہ راشن ڈالے گا، یا کسی کو پیسے دے گا یا بکرا ذبح کرے گا، کہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے، خدا کا غضب کم ہوتا ہے، تطفی و غضب الرب، صدقے سے خدا کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ میں نے بڑا سنگین جرم کیا، یہ جرم کیا، ذکر اذکار کرتا، دل نرم تھا، جا کے 2 رکعت پڑھی مسجد میں، گھر میں چھپ کے، پھر رکعت کے بعد دروشی پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر استغفر اللہ پڑھا، آیت کریمہ پڑھی، پھر اللہ سے معافی مانگی۔ پتہ نہیں کون سا عذاب آتا اس دن اس کے پاس، یا مہینے کے بعد، 20 دن کے بعد، جو گناہ عذاب لاتے ہیں وہ معافی ہو گئی۔ اور صدقہ بھی جا کے کر دیا، 500 1000 روپے کسی کو دے دیا، یا راشن دے دیا چھپ کر، خدا کا غصہ کم ہو گیا۔ یا آقا نے طریقے بتایا۔ اور جو ذکر اذکار نہیں کرتے ہیں، گناہ کی کوشش میں رہتے نہیں گناہ چھوڑیں جی، اور گناہ کر کے توبہ کو بھی اس کا دل نہیں کرتا، دل سخت ہو گیا، حکومت سے مصیبت آ گئی، مال پہ زوال آ گیا، ایسی مرض لگ گئی کہ علاج میں کتنا پیسہ نکل گیا، چرپائی پہ پڑا ہوا، ڈاکٹر نے پابندیاں لگا دی۔ اسی قرآن میں جو مصیبت تم کو آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اس میں ہماری پکڑ کم ہوتی ہے، فوراً پکڑ کریں تو کوئی بچے نہیں، بیچ میں ڈھیل ہوتی، شاید معافی مانگیں، معافی مانگتے رہو، ہم بھی معافی مانگتے ہیں، سب گناہ گار، کوئی زیادہ گناہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی ظاہر کرتا ہے، یہ سارے نہیں کرنا چاہیے۔ ہو جائے تو معافی مانگے، اور کوشش کرے گناہوں سے چھوٹ جائے، اچھا ہے، یہ کوشش نہ کرے گناہ ہوتے رہے۔ اگر اس نے رحمت خدا کی چاہیے تو اس کو 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو توبہ کر لیا کرے، دوسرا ذکر اذکار نہ چھوڑے، تیسرا ان دوستوں سے دور رہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ دوستی میں انسان بہت سے کام کر رہے ہیں، آقا جن کا انسان کا دین اس کا دوست ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر بیٹھے گا۔ تو دوستوں کو چھوڑ دے، دور کی سلام دے، پتہ یہ آدمی غلط چلتا ہے، اس سے نقصان ہوگا، یہ رسول پاک نے بتایا۔ اسی اولیاء کہتے ہیں سانپ کی دوستی اچھی، برے دوست سے، سانپ تم کو جسم کو نقصان دے گا، برا دوست تمہاری عزت دنیا میں بھی برباد کرے گا، آخرت میں تم کو جہنم میں ڈالے گا، ایسی عادتیں ڈالے گا جو قبر تک تم سے نہیں ڈالے گا۔ دوستی کا آقا جی نے منع کیا۔ بعض لوگ یہاں آتے ہیں پہلے سے اچھے ہو جاتے ہیں، بعض یہاں آتے کچھ اچھے ہوتے جاتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں، اس دوستوں کے ساتھ پھر رل جاتے ہیں، اس کا دل نماز درود سے ہٹ جاتا ہے، وہ ادھر مشغول ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ اگر دکھ والی اور تکلیف والی زندگی نہیں چاہیے اور ایمان پر مرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شروع کر دیں،
تو آپ کو پھر بہت سکون ہے۔ جو خوشی تم کو وہاں سے نصیب ملے گی تم کو ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی۔ جو مشکلات ان کی رحمت سے کرم سے آسان ہوں گے وہ بڑے سے بڑے تعلقات میں بھی آسان نہیں ہو سکتے، بہانے بن جائے۔ تو عقیدہ خدا پہ رکھو کہ خدا ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ، جو کسی کو سے چاہتا فائدہ اٹھائے اور اس کے پر وہ مہربان ہو، ہاں جی اس پر وہ مہربان ہو تو وہ اس کو خوش کرنے والے کام کریں گے، ناراض کرنے والے تو خدا رسول کی خوشی کے کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے توفیق مانگ کے اللہ توفیق دے گا، اور اس میں اگر دل اس کا لگے گا، اور دل کو لگانے والی چیزیں ذکر اذکار ہے، اس سے شیطان کا دباؤ کم ہوتا ہے، گناہوں کا دباؤ کم ہوتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے۔ جو چیزیں نہیں پڑھتے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھو حکومتوں سے ٹکر لیتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، شیطان نہیں جاتا، اس کی عقل کام نہیں کرتا، پھر ایسے پھنستے ہیں جی اس پارٹی سے نکلے ہاں جی تو مصیبت۔ وہ کہتے ہیں اگر تم جاؤ گے نا ہمارے پاس تم کو جان سے مار دیں۔ وہ کہتے ہیں جانا بھی مشکل ہے، اس کے ساتھ رہنا بھی مصیبت ہے، اب کیا کرے گا؟ نہ خدا ہی ملا نہ رسول۔ اور جو خدا اس کا رستہ پکڑ لے اور خدا اس کو امان دے دے، ساری دنیا اس کی دشمنی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ خدا کی طرف جاتے نہیں ہیں نا، اور تھوڑا بہت جاتے نماز روزے کی طرف، مخلص نہیں ہوتے جب تک کوئی مصیبت دبا کوئی عذاب خدا کا نہ استغفر اللہ، کوئی خدا کی مار نہ پڑے، اس کو نہیں جائے گا۔ تو ایسی عبادت بھی بہت کم قبول ہوتی ہے، عبادت محبت لگن سے کریں۔ اب اکثر لوگ آتے ہیں یہاں ایسے ہی آتے ہیں، کوئی دباؤ مصیبت آ گئی، السلام علیکم پیر صاحب کچھ کرو، ہمارا پیر بیچارہ کیا کرے گا، وہی خدا ہی کرے گا، خدا کے آگے جھک جاؤ، خدا مہربان کل مہربان، رستہ بتا دیتے، معلومات صحیح دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو فلانے نے کہا، تو ان کو خدا نے کہا اور حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا، وہ چیز کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی اور آپ کو فائدہ 100% ہوگا، جو نیت تمہاری ٹھیک ہوگی، بس یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہماری سنو ہماری سنو، بھائی ہم کسی کی سنا ہم اتنا نہیں سن سکتے، یہ تو خدا ہی تمہاری سنے گا۔ ہم نے تم کو خدا کا رستہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، جہاں بھی ہو تم یہ طریقہ اختیار کرو۔ ہاں جس نے بتایا ہے اگر اس کو نکال دیا پھر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے بھی کہا، قادی نے کہا، اس کا مفہوم ہے کہ تو شکر گزار نہیں ہوگا جب تک اس کا شکر نہ کر اس ساز کا جس نے تجھے رستے پہ لگایا۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا تو پالا ہے کہ تم کو نوکری دلا، اس کا بھی اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے کہ تم میرا شکر نہیں ادا کرے گا جب تک اس کا شکر نہ ادا کر جس کی وجہ سے تجھے رحمت ملے۔ ماں باپ سے رحمت ملی، استاد سے رحمت ملی ہے، کسی نے تم کو نوکری پہ لگایا، اس کا بھی شکر ادا۔ اگر شکر ادا نہیں کیا خدا تمہارا شکر تمہاری عبادت میں رخ خدا نہیں کرے گا۔ یہ تعلیم رسول اللہ نے۔ اور دو کا عذاب خدا دنیا سے شروع کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک وہ کہ اس کے ہمسائے ان کی بیویوں سے ان کی عورتوں سے غلط تعلقات رکھتا ہے، مراسم رکھتا ہے، ایسے اس کو عذاب دنیا سے خدا شروع۔ دوسرا وہ جن کا ماں باپ کا دل دکھتا ہے ان کو بھی خدا دنیا میں عذاب شروع کرتا ہے، ان چیزوں سے بچے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، ماں باپ کا دل دکھانا، اف نہیں کہنا چاہیے۔ آقا جی کہتے ہیں جو چاہتا اس کے رزق میں فراغت وسعت ہو، اس کی عمر میں رحمت کرے، خدا برکت کرے، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ یہ دل ٹھیک ہوگا تو کریں گے نا، اگر دل ہی خبیث ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ برتن ہی خراب ہے، اس میں دودھ ڈال دو پھٹ جائے گا، کوئی چیز ڈالو برتن ہی خراب ہے، تو یہ دل ٹھیک ذکر سے ہوگا، یہ ڈنڈوں سے نہیں ہوگا۔ پولیس والا کتنا مارتے ہیں جیلوں میں، فائدہ ہوتا ہے پھر وہی جو، اور ہم یہاں آقا جی کا اشارہ دیتے ہیں رحمت اللہ للعالمین، ڈنڈے بھی نہیں کھانے پڑیں گے، ٹھیک ہو جائے۔ رحمت کو چھوڑا تھا نا، پکڑ کے لے گئے تھے نا، سدھار دیا نا انہوں نے، پھر آج ہی توبہ کی کہ جو ہے منحوس ایم کیو والا، جی خدا کے رحم کر، میں نے کہا میں رحم کرتا ہوں اللہ رحم کرتا، منحوس تجھے کہا تھا سیدھا چل، پارٹیاں نہیں بچائیں گی، جب وقت آ جائے خدا کی ذلیل کرنے آ جائے نا پارٹی بھی کام نہیں آتی، کوئی چیز کام آتی نہیں ہے جی، خدا رحمت کر دے ایسے ہی بچ جاتا ہے۔ کہتے میں تو ایسے ہی بچ گیا، میں تو ایک دروازے کے پیچھے بیٹھا تھا، سب کو معلوم مجھے دیکھا ہی نہیں،
بھائی بس ایسے ایک اور ایسے بچ گیا، بولتے میں بھی ایسے بچ گیا، کیسے بچا؟ بولا جی مار رہے تھے، میں سانس بند کر کے بیٹھ گیا، ان سب نے بھی مارا ہے، میں زندہ تھا، وہ جب گیا میں اٹھ کے بھاگ گیا۔ چور گھروں میں آج نماز روزہ پڑھتے ہوں گے، ہاں جی، انہوں نے کہا جی اس کو لوٹیں، گولیاں چلائیں، اپنے چور کو مارا، اس کا ہمارا آدمی مر گیا، ان کو ہڑدڑ پڑی، وہ بھاگ گئے، وہ بچ گئے، ان کا چور بھی مر گیا، وہ بھاگ گیا، وہ ٹھیک ٹھاک، خدا بچا دیا۔ یہ تو گھر میں بھی چور نہیں آتا، رستے میں پکڑ لیتا ہے، اسے ادھر ایک بات کرنی ہے، لے جائے گا کنارے پر، ہاں جی، گاڑی جو بھیجنے جیب میں سب دے دو، بولنا نہیں تو پھر ان کو پتہ ہے، دیکھو کیا ہے، دیکھ کے چلا جائے گا جو کر، اور بعضوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ سب کچھ لے لیے، تمہاری جان سے دوبارہ کیا نا تو پھر تم کو اٹھا کے دوبارہ پھر لے جائیں گے۔ اس دفعہ اتنی رعایت تمہارے ساتھ کی ہے، تمہارا مال لے لے کہ پھر بھی تم پہ احسان کیا ہے، تم کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے جی، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اعمال کی نحوست سے، یہ اعمال کی نحوست سے مصیبتیں آتی ہیں۔ بما آسان، یہ انسان اعمال ٹھیک کر لے، یہ چیزیں رفع ہو جاتی ہیں۔ دیکھو چوریاں، ڈکیتیاں، اغوا، گھروں میں پریشانیاں، حکومت میں پریشانیاں، یہ سب اعمال کی وجہ سے، یہ خدا کی رحمت نہیں۔ بھارتیوں کی پناہ لیتے ہیں، اس میں فائدہ نہیں ہوتا، ان سے کچھ فائدہ ہوگا، کچھ ہم مضبوط ہو جائیں گے، کچھ سہارا ملے گا، سہارا ملے گا۔ خدا نے کہا رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، تم ان کا سہارا لو، ان کا لیتے اور خراب ہو گے، دونوں جہان میں خراب ہو گئے۔ یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ لوگ تم کو درود میں نہیں لگاتے، ایک توبہ کی تسبیح تم کو نہیں بتاتے، بس کہتے یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ کرے نہ کرے تو خدا کو راضی کر، تجھے پتہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تو کیوں اتنا سوچتا ہے پریشانی، اپنا ایمان گواتا ہے ان کے پیچھے۔ ہاں اگر تجھے ظاہری خوف ہے، تکلیف دیں گے، بولے بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، حکمت سے چل، زبان کے ساتھ، دل سے نہ ساتھ، دل سے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، یہ کام نہیں کرنے جو یہ کرتے ہیں، جائز نہ جائز، اور زبان سے کہتے تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم ساتھ چھوڑو گے نا، میں نے سنا مار دیتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کیا تھا، ہاں تو ہمارا تھا، اس کے لڑ ایسے نہیں ہوگا، اب وہ کدھر جائے، تم بھی ساتھ ہی رہو، دل سے نہ رہو، بلکہ کہیں کفر کے لفظ نکالنے پڑے، کمزوروں کو رعایت دی ہے قرآن میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کوئی آدمی بات کہنا نہیں چاہتا ہے لیکن مجبور ہے، کافروں نے کہیں پکڑ لیا، بول تو میں ہندو ہوں، نصرانی ہوں، نہیں کہے گا نا ہمارے میں تو جان سکتے کہ اچھا جی ہم ہندو ہیں جی، زبان سے بولا، دل سے بولا، خدا بچائے گا، ہندو کون بنتا ہے، بس کچھ عرصہ گزرا بھاگ گیا، اتنا اجازت ہے۔ بہرحال تمہارے دین دنیا کے کام ہو، آپ پیڑی چوٹی کا زور نہ لگائے ہر وقت، وہ کام جب تک خدا نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو قرآن نے کہا انشاءاللہ کہو، وہ تمہارا دنیا کا کام ہو، تمہارا شادی کا کام ہو، تو جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کا مسئلہ بیچ میں لازم ہو گیا نا، تو پھر اللہ کو راضی کرو گے تو ہوگا، یا اللہ سے ناراضی کرو گے تو ہوگا، ہاں تو پھر مسلمان ہو تو تمہاری یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کافروں کو تو بات ہم نہیں کہتے، لیکن ہم اس رستے سے بھٹک گئے ہیں، اس لیے حکومتوں تک فیل ہو جاتے ہیں، خزانے تک میں نقصان آتا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو، امیر ہو غریب ہو، جی خدا کی مخلوق خدا کی قدرت سے اور خدا کے قہر سے نکل نہیں سکتا، وہ بادشاہ ہو وزیر ہو، اس کا نکلنا بہت مشکل ہے، تو امیر ہو وزیر ہو، خدا سے باغی نہ ہو، خیر ہو جائے گی، خدا سے باغی ہو جائے، ڈیل تو خدا ضرور دے گا، لیکن جب پکڑے گا اس کا چھٹکارا آپ دیکھیں گے، چھٹکارا ہو، آپ کو قرآن میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، ماضی میں ملی ہیں، اب بھی مل رہی ہیں، مل رہی ہیں، دیکھو افغانستان میں طالبان کیسے آ گئے، پہلے تو بھاگ رہے تھے، بھاگ نہیں سکے، خدا جب پکڑ لے کہاں جاؤ، راتوں رات ان کو لٹکا دیا ان کو، طالبان نجیب وجیب کے جو صدر تھے، چلو اللہ کا حکم آ گیا، ورنہ وہ کیا کر سکتے، وہ کہتے ہیں امریکہ کو راضی کرنا بڑی طاقت ہے، نہ امریکہ بڑی طاقت ہے، نہ ہم بڑی طاقت ہے، جن چیزوں میں پڑھو گے تو شرک میں چلے جاؤ گے، بڑی طاقت اللہ ہے، لیکن اللہ یہ اسباب بنا کے رکھے ہوئے، جو خدا کو نہیں مانتا ہے کلمہ پڑھ کر، تو آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان پہ وہ لوگ میں مسلط کرتا ہوں جو خدا کو نہیں مانتے،
یہ حدیث شریف ہے، کچھ علم بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو بٹھائے ہوئے خدا نے امریکہ روس، یہ ہم تم کو سیدھا کرنے کے لیے بٹھائے، ورنہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ وہ خدا سے زور ہے۔ خدا سے زور ایسی سوچے نہ سوچا کرو۔ ان لوگوں کے دماغ کچھ بیچاروں کے کمزور ہیں، یہ بجائے مکے جائے توبہ کریں، آقا جی کے پاس استغفار کریں، واشنگٹن کو راضی کریں، ہمارے جہاز دے دو، ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے برے ہو گئے، ان کو فائدہ نہیں۔ خدا کو راضی کر لو، پھر تھوڑا بہت ظاہری دنیا کرو، تمہارے لیے تسخیر ہو، ہر کوئی مسخر ہو جائے گا۔ نہیں بھی وہ کام کرنا ہوگا، امریکہ کا باغ بھی کرے گا، اوپر سے خدا کا دباؤ آیا اس کو۔ دیکھتے نا کوئی بڑا دباؤ آ جائے، نیچے وزیر سارے چپ ہو جاتے، بھائی اوپر سے کی بات ہے، چپ رہو۔ کوئی مضبوط آدمی تعلق والا ہو جس نے جرم بھی کیا ہو، کہتے اس کی رپورٹ ہم نہیں لکھیں گے، مٹ جاتا ہے، بتاؤ۔ سوچ کے چلو، یہ اتنی مضبوط باتیں تم کو مصیبتوں سے چھڑا دے گی، تم کو زیادہ لوگوں کے سامنے ذلت سے چھڑا دے گی، تمہارے مسئلے جلدی آسان ہو جائے گے۔ یہ جتنی طاقت اللہ کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے تعلق میں ہے، اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اور اتنا زوردار مضبوط معاملہ آقا سے کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں ہیں، مانتے تو ہو، لیکن تم لوگ ماننے تک ہو، آگے چلنے تک نہیں۔ تو لاتوں کے بھوت نہ بنو، تو باتوں کے بھی نہ بنو، پیار کے بھوت بنو۔ تو چل پڑو، اللہ اللہ کرو، تسبیحاں پڑھو، نمازیں پڑھو، سمجھے نہیں تو پڑھنی پڑیں گی، سر پہ پڑے گی نا، پڑھنی پڑے گی، تو پہلے ہی پڑھ لو، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کہتے ہیں تیرے جتنے گناہ تجھ سے ہو جائے لیکن تیرے ذکر نہ چھوٹے۔ اگر ذکر نہیں چھوٹے گا، چاہے تو گناہ کرتا ہے، خدا کبھی نہ کبھی تجھ پر رحم کر کے چھوڑا دے گا۔ رابطہ ٹوٹنا، پھر مصیبتیں بلائیں آ جاتی ہیں۔ یہ لوگ جیلوں میں کیوں جاتے ہیں اور مصیبتوں میں کیوں مرتے ہیں؟ گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن بعضا گناہ گار بچ جاتا ہے، بعضا گناہ گار نہیں بچتا۔ جس گناہ گار کا رابطہ ہوتا ہے رحمت کا، خدا رحمت کی نظر سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جس گناہ گار کا رابطہ نہیں ہوتا اس پر سزا خدا کا غضب آ جاتا ہے، اسباب بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کہتے مہما عصیت اللہ، جتنے بھی تیرے سے گناہ ہو لیکن تیری تسبیح نہ چھوٹے، خدا تجھے ضرور رحم کرے گا۔ ایسا مت کریے، آسان چیز ہے، چلتے پھرتے روز 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 آیت الکرسی لکھا ہوا دے دیں، یہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں 24 گھنٹے میں۔ جتنا اضافہ کر لو اچھا ہے، لیکن کم سے کم سے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح اللہ اللہ، ایک تسبیح استغفر اللہ، ایک تسبیح درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یا نماز یا کوئی درود پڑھ لو۔ صدقہ شیخ کرم مجھ پہ خدا را کیجے، صدقہ شیخ کرم مجھ پہ خدا را کیجے، صدقہ شیخ کرم مجھے پہ خدا را کیجے، سنگ ہوں میں میری جانب بھی اشارہ کیجے، سنگ ہوں میں میری جانب اشارہ کیجے، صدقہ شیخ کرم مجھے پہ خدا را کیجے، سنگ ہوں میں میری جانب اشارہ کیجے، سنگ ہوں میں میری جانب اشارہ کیجے، وہی اپنے
ہیں دیس محمد والے وہی اپنے ہیں جو ہیں دیس محمد والے غیر تو غیر ہیں غیروں سے کنارہ کیجے غیر تو غیر ہیں غیروں سے کنارہ کیجے غیر تو غیر ہیں غیروں سے کنارہ کیجے یاد سرکار ہی دیتی ہے منافع لوگو یاد سرکار ہی دیتی ہے منافع لوگو جانتے بوجھتے کیوں اپنا خسارہ کیجے جانتے بوجھتے کیوں اپنا خسارہ کیجے غیر تو غیر ہیں غیروں سے کنارہ کیجے غیر نظارہ کیجے آکے ملتان میں طیبہ کا نظارہ کیجے ہوں تو ناپاک ہی لیکن میں وفادار بھی ہوں تو ناپاک ہی لیکن میں وفادار بھی ہوں در کے کتوں میں ہی تاہے کا شمارہ کیجے در کے کتوں میں ہی تاہے کا شمارہ کیجے در کے